نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعذولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الشعراء کی آیت نمبر 210 تا آیت نمبر 223۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین اور کفار کے اس باطل گمان کی رد کی ہے، باطل گمان کا رد فرمایا ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ شیاطین یا جنات قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے اور نہ ہی انہوں نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ ارشاد فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن پاک کو شیاطین نہیں اتارتے۔ فرمایا وما ينبغي لهم، شیطانوں کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اتار سکیں، وما يستطيعون، اور نہیں وہ ایسا کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کا نازل کرنا اور اتارنا تو درکنار، انہم عن السمع لمعزولون، شیاطین کو تو اس جگہ سے بھی دور رکھا جاتا ہے جہاں سے قرآن سنا جا سکتا ہے، ان کو تو قریب تک نہیں جانے دیا جاتا، تو لہٰذا قرآن کریم کے نزول کو ان کی طرف منسوب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ شیاطین کا نزول قرآن میں کچھ دخل نہیں ہے، کیونکہ دخل کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اور دونوں صورتیں باطل ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین شیاطین نے خود پیدا کیے ہوں، خود تیار کیے ہوں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیے ہوں۔ یہ احتمال اس لیے بھی باطل ہے کہ قرآن پاک کے مضامین شیاطین کی حالت کے مناسب نہیں ہے۔ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے اور شیاطین کے ہاں سراپا گمراہی۔ شیاطین کا کلام تو شر و فساد پر مبنی ہوگا، جس سے لوگوں کے افکار خراب ہوں گے، عقائد بگڑیں گے۔ شیاطین کا کام بد اخلاقی پھیلانا، بد اعمالی پھیلانا اور فحاشی اور بدکاری اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا پاک کلام پڑھنے سے فکر صحیح ہوتی ہے، عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، انسان کے اخلاق بنتے ہیں، اعمال صالح پیدا ہوتے ہیں اور انسان شر و فساد سے بچ کر دور رہتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اس لیے اس کے نتائج بھی ایسے نکلتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والوں میں اخلاق اعلیٰ پیدا ہوتی ہیں، ان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور ان کے عقائد کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور دنیا میں انسان حقیقی ترقی اس وقت حاصل کر سکے گا جب وہ قرآن کریم پر عمل پیرا ہوگا۔ اور دوسری صورت وہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیاطین نے یہ باتیں فرشتوں سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہوں، مگر یہ احتمال بھی باطل ہے، کیونکہ شیاطین فرشتوں کی باتوں کو سننے سے قطعی طور پر روک دیے گئے۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا
تو پہرے بٹھا دیے جاتے تاکہ شیاطین اس میں دخل اندازی نہ کر سکیں۔ لہذا مشرکین کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے اور باطل ہے کہ یہ قرآن پاک جنات اور شیاطین اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں۔ عقائد میں توحید باری تعالیٰ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے توحید کی تعلیم کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا جاتا ہے، کیونکہ توحید ہی دین کا مرکز ہے اور محور ہے جس کے گرد پورے دین کی عمارت گھومتی ہے۔ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو پھر اسلام کی عمارت کا کوئی بھی حصہ درست نہیں رہے گا اور ساری کی ساری عمارت ہی ویران ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو یہاں پر بیان فرمایا، ارشاد ہوا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ معبود نہ پکارو، اگر ایسا کرو گے فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس ہو جائیں گے آپ سزا یافتہ لوگوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں شرک کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بناؤ گے تو ملعون اور ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے، کہیں فرماتی ہیں کہ جہنم کے مستحق ٹھہرو گے، کہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب اسے بیان فرمایا ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے اور ایسا عقیدہ ہے اور ایسی بنیادی بات ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی رعایت نہیں رکھی گئی۔ اخلاق میں، اعمال میں اگر کمی بیشی ہوگی تو اس میں رعایت مل سکتی ہے، مگر عقیدے کی خرابی میں کوئی رعایت ملنے کی امید نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ایک اصول بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں۔ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہی شروع کرنا ایک بڑا اصول ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو اکٹھا کیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی پھوپھی، بیٹی اور چچا کو بھی خطاب کیا۔ آپ نے عمومی خطاب بھی فرمایا اور خصوصی خطاب بھی فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے خبردار کیا کہ اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مال تو طلب کر سکتے ہو مگر میں تمہیں جہنم کی سزا سے نہیں بچا سکوں گا، اپنی خود ہی فکر کر لو۔ اور آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور وہاں پر آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تو سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم ضرور یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہم میں صادق کہلاتے ہیں اور امین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے عذاب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس بات پر وہ قریش جو وہاں پر جمع ہوئے تھے وہ غصے میں آ گئے، اور سب سے پہلے ابو لہب نے اپنا غصہ دکھایا۔ کسی نے بھی اس موقع پر آپ کی بات نہ مانی اور وہاں سے ایسے ہی منتشر ہو گئے۔ تو تبلیغ کا آغاز اور اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے رشتہ داروں سے ہی کرنا چاہیے، اور اسی اصول کے تحت جب اپنے گھر والوں کی اور پھر رشتہ داروں کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر اصلاح عالم کے لیے راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطہ عرب کو ایک مرکز کی حیثیت دے کر دین حق کو آگے پھیلانے کا پروگرام بنایا۔ جب ایران کے ساتھ قادسیہ کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، خود وہاں جا کر جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ شام کا سفر کر چکے تھے، مگر اس موقع پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا
کہ آپ خود تشریف نہ لے جائیں بلکہ یہاں مرکز اسلام میں بیٹھ کر ایک کتب جو چکی ہوتی ہے آٹا پیسنے کی، اس کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، کیل لگا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کیل کی طرح ملک کی چکی کو چلائیں۔ اگر آپ نے مرکز کو چھوڑ دیا تو کوئی بھی دشمن سازش کر کے فتنہ فساد برپا کر دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مرکز کی مضبوطی کا خیال رکھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ ایران کے ساتھ ہونے والی قادسیہ کی جو جنگ تھی، مشہور جنگ، وہ 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی، اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی اور مجوسیت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب کسی ملک کا ماحول اصلاح والا بن جائے تو پھر وہ دوسرے ممالک کو بھی دعوت دے سکتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ اصلاح کا مرکز بھی بن سکتا ہے، مگر اپنے ہی ملک میں اگر گندگی ہوگی تو پھر دوسروں کو اصلاح کی دعوت کیسے دی جا سکے گی؟ آگے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے بازو اپنے متبعین کے لیے پست کر دیں، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں۔ نبی کی حیثیت سے تو آپ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ میں فرمایا کہ بحیثیت حاکم اور امیر جماعت بھی آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں بلکہ افہام و تفہیم کو اصول بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم مزاج دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑتا تو آپ کو ایسا غصہ آتا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آپ مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے، مگر عام حالات میں جو بھی آپ کے قریب آتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آپ پست کر دیں اپنا بازو ان کے لیے جنہوں نے آپ کا اتباع کیا ہے مومنوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی جو عزیز و رحیم ہے اس پر بھروسہ رکھیں۔ الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتے ہیں آپ کو جب آپ عبادت کے لیے رات کو تنہا کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس وقت بھی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ پلٹتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں، یعنی جس وقت باجماعت عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی، اور جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کیفیت سے واقف ہوتے ہیں۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے شیاطین ہرگز نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، وہ کیا ہیں آپ ان سے کہہ دیں کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ تو ہر جھوٹے اور گناہگار شخص پر اترتے ہیں۔ شیاطین کی سنی ہوئی باتیں اور پھر ان باتوں کے ساتھ کئی جھوٹ ملا کر کاہن اور نجومی کے کانوں میں پہنچتی ہیں جنات کے ذریعے سے، اور پھر وہ یہی باتیں آگے پھیلاتی ہیں لوگوں تک اور ان سے مال لیتے ہیں۔ تو فرمایا یلقون السمع، وہ سنی سنائی بات ڈال دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شیاطین کی حیثیت تو یہ ہے، ان میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں، ان کا اخلاق بہترین ہوتا ہے، نبی کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اور بہترین صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب ترین فرشتے کے ذریعے سے ان پر اپنے کلام کو نازل فرماتے ہیں، تو شیاطین کی کیا مجال ہے کہ وہاں دم مار سکیں؟
شیاطین کا زور تو وہاں چلتا ہے جہاں کوئی ان کو گناہگار یا کوئی جھوٹا شخص مل جائے تو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔